وَلِأَنَّهُ أَكْثَرُ الْعُلُومِ نِزَاعًا وَخِلَافًا فَيَشْتَدُّ الافتقار إلى الكلام مع المخالفين والرد علیہ۔ چھٹی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ علم کلام میں اعتقادی مسائل زیر بحث آتے ہیں، اور اعتقادی مسائل میں اختلاف اور نزاع بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ تو علم کلام میں اعتقادی مسائل زیر بحث آتے ہیں، اور اعتقادی مسائل میں مخالفین کے ساتھ نزاع اور اختلاف بہت زیادہ ہے۔ جب بہت زیادہ ہے تو علم کلام کو اپنے مخالفین کے ساتھ نزاع اور اختلاف بہت زیادہ ہوا، اور جس علم میں مخالفین کے ساتھ نزاع اور اختلاف بہت زیادہ ہو، وہ علم اپنے مخالفین کو ساکت اور لاجواب کرنے میں اور مخالفین کی تردید کرنے میں وہ علم کلام کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ تو یہ علم کلام بھی اپنے مخالفین کو ساکت اور لاجواب کرنے میں، مخالفین کی تردید میں، ان کو خاموش کرنے میں یہ کلام کرنے کا زیادہ محتاج ہوا۔ تو یہ علم ہوا محتاج اور کلام ہوا محتاج الیہ۔ تو تسمیۃ المحتاج باسم محتاج الیہ کے طور پر اس علم کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ کلام۔ کلام محتاج الیہ ہوا اور یہ علم محتاج ہوا، تو تسمیۃ المحتاج باسم محتاج الیہ کے طور پر اس علم کا کیا رکھ دیا گیا؟ کلام رکھ دیا گیا۔ یہ چھٹی وجہ تسمیہ ہے غالباً۔ دیکھو، وَلِأَنَّهُ أَخْرُ عُلُومِ نِزَاعًا، اور اس لیے کہ یہ علم کلام تمام علوم میں سب سے زیادہ نزاعی اور اختلافی علم ہے، اس لیے اس علم کا مخالفین کے ساتھ کلام کرنے اور ان کی تردید کرنے کی طرف احتیاج بہت زیادہ ہے۔ تو کلام محتاج الیہ ہوا اور یہ علم محتاج ہوا۔ جو نام محتاج الیہ کا ہے وہی نام اس علم کا پڑ گیا۔